بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط سلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارکہ کی پریکٹس کے سلسلے میں آج جس اسم مبارک کے لکھنے کا طریقہ ہم آپ کو سمجھائیں گے وہ ہے الباسی۔ الباسی کا مطلب ہے بہت وسعتوں والا، بہت رحمتوں والا۔ جس شخص کو حصول رزق میں پریشانی ہو یا وہ مالی معاملات سے پریشان ہو، وہ الباسی کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کی تمام مالی پریشانیاں اور دیگر پریشانیوں سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ آج ہم الباسی کو لکھنے کے لیے آپ کو دو تین اس کے جو سٹائل ہیں وہ میں آپ کو سکھاؤں گا، اور آپ نے بس اس بات کا ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے جب پریکٹس کرتے ہیں تو جس سٹائل میں آپ کو قطعوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں اس سٹائل میں تو آپ کریں، کیونکہ وہ تو آپ کے پاس ایک پورا ایک اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں طریقہ لکھنے کا علیحدہ دوسرے سٹائلز میں، جب آپ کو یہ سٹائل سمجھ آ جائے جس میں باقاعدہ قط ہے تو آپ اس کی پریکٹس بھی کیا کریں، یعنی اوپر جو دیا جاتا ہے تعریفی طور پہ اس کی بھی پریکٹس آپ ضرور کیا کریں، تاکہ جتنے زیادہ سٹائل میں آپ لکھیں گے یہ آپ کے لیے اتنی زیادہ انشاءاللہ مددگار رہے گا اس کی پریکٹس کرنا۔ اور ویسے بھی یہ بابرکت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ویسے بھی اس کو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا کریں پریکٹس اس کی، اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ پریکٹس کریں تو حالت پریکٹس میں آپ باوضو ہو اور ربی زدنی علما کا ورد کر کے اور درود ابراہیمی، جو کہ آپ کی ایک ایسی خوبصورت عادت ہونی چاہیے ربی زدنی علما کہ آپ کو وہ بھولے ہی نہ۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ کو بھولے نہ، آپ کا ورد ہونا چاہیے روٹین کا درود ابراہیمی کا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے ایک مقبول عبادت ہے، قبول جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس کا ہمارے پاس لائسنس ہے کہ ہماری عبادت قبول ہے وہ درود ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی پتہ نہیں ہم کس حال میں عبادت کرتے ہیں اور ہمارے کیا طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری تمام عبادات قبول کر لے اور ہمیں تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے اور ہر برائی سے بچائیں۔ بس اس میں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کی زندگی میں کم از کم جو ہے نا درود ابراہیمی وہ اس کا ایک باقاعدگی ہونی چاہیے، اس میں بے قاعدگی نہ ہو۔ باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو سکھانے میں اور کچھ انداز گفتگو میں میری باتوں سے آپ کو کچھ انسپریشن ملتی ہے تو مجھے صرف اس کے بدلے میں آپ کی دعائیں چاہیے۔ مجھے آپ صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر دکھ سے، تکلیف سے، بیماری اور پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں محفوظ رکھے۔ اب یہ الباسی کا یہ تھی بند آئین۔
اب میں آپ کو الباسی کے ایک سٹائل اس پہ اور لکھ کے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے روایتی قطوں والے سٹائل کی طرف. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ کیا ہے. بس آپ نے یہ دیکھیے قلم کو آپ بالکل یہی سمجھیں کہ جس طرح آپ اپنا روٹین کا پین یا پینسل ورک کرتے ہیں یہ اتنی ہی آسان ہے. اس کو آپ نے بہت زیادہ مشکل نہیں لینا کہ کسی بھی طرح سے آپ کو اس میں تکلیف ہو رہی ہے یہ چلانے میں. قلم اس کو یوز کرنے میں یہ بڑا ایزی ہے. اس میں قطعی طور پہ آپ کو کوئی پریشانی انشاءاللہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا کوئی اسپیسیفک طریقہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ قلم کو اس طرح پکڑنا یا اس طرح، ہرگز ایسے نہیں ہے. بس آپ نے قلم کو جو آپ کا جو اپنا ایک طریقہ کار ہے جس طرح آپ گرپ کر سکتے ہیں قلم کو آپ اس طرح کریں. بالکل مت یہ سوچیں کہ اس کا یہ طریقہ ہے، اور جس طرح آپ کمفرٹ فیل کرتے ہیں نا قلم پکڑ کے بالکل اسی طرح آپ نے قلم پکڑنی ہے. اور کسی طرح سے بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں پریشانی، آپ دیکھ لیجئے اپنے سٹائل سے ہٹ کے جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں آپ کو پرابلم ہوگی. اس لیے آپ اپنے ہی سٹائل میں جس طرح کیونکہ میرا تو کچھ تجربہ ہے، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں سکھاتا ہوں کالجز میں، تو اسی میں نے تو بہت دیکھا ہے کہ جو بچوں کے لیے سب سے کنوینئنٹ یہی ہوتا ہے کہ ان کا جو اپنا ایک روایتی سٹائل ہے وہ اس کے مطابق ہی قلم کو یا برش کو ہولڈ کرے. باقی اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اب اس کو کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا آئین یہاں سے میں اس لیے یہ ذرا ترچھی لے آتا ہوں الٹی سائڈ سے کہ یہ ذرا آپ کو، تو میں تو دونوں طرف سے لے آؤں گا وہ نہیں ہے کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے. تو آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کو جس طرف، اگر اس طرف سے آپ سمجھتے ہیں تو اس طرف سے لیں، اگر آپ اس طرف سے لے کے آتے ہیں تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم چلتے ہیں اس کی اپنے جو ہمارا ایک قطوں والا سلسلہ ہے سٹائل ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم الباسی کو کیسے لکھتے ہیں. الف کو وہی ہمارا جو ایک روایتی طریقہ کار ہے کہ ہم نے 8 قط میں الف لکھنی ہے. اور آپ ذرا غور کریں 8 قط میں سے 1.5 قط جو ہے یہ اس کا تاج ہوگا. یہ دیکھیے یہ 1.5 قط کا تاج ہوگا اس کا، اور الف کو اوپر سے تھوڑا سا ڈسٹینس دے کے درمیان میں ہلکی سی موٹائی، اس کے بعد یہ باریکی. اب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں، پہلے سے ہم تیار پورا لفظ مکمل لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے جو قط ہے، اس کی جو میجرمنٹس ہے وہ آپ سے انشاءاللہ ہم شیئر کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ قلم رکھ کے یہ دیکھیے اوپر سے یہ جو اینگل ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ خوبصورت رہے. الف لام یا اس سے مشابہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی جو بناوٹ ہے وہ خوبصورت رہے. یہاں پر میں آپ کو وہ اگلے اس پہ علیحدہ سے سمجھاتا ہوں کہ
یہ ہے وہ طریقہ کار واو کا جو ہم نے باقاعدہ سے رکھنا ہے اس میں۔ الواسی کے لیے اب ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیے جب آپ بالکل سمیٹریکل اس کو ایک ہی اس میں 1.5 قط میں اس کی جو لینتھ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رائٹنگ میں، آپ کی کمپوزیشن میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورتی آ جائے گی۔ بس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم جب تک یہ حروف تہجی پر پہنچیں گے اپنی باقاعدہ اس میں سولز کی پریکٹس میں، اس سے پہلے آپ بچوں کو انشاءاللہ تعالی بہت حد تک سولز جو ہے تقریباً آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اگلا تیسرا جو سٹائل ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو ابھی اس میں دکھا دیتا ہوں۔ بس آپ نے جو کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے آپ جب بھی پریکٹس کرتے ہیں تو بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی تکلیف دہ ماحول کے، میرا مطلب کہ کہیں پہ آپ کو کاغذ میں یا انک میں یا قلم میں کوئی پرابلم نہ ہو، اس ماحول میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس پریکٹس میں آپ نے بالکل، بھلے آپ دن میں ایک بار ایک ہی اس میں مبارک لکھیں، اس کی کوئی بھی کسی قسم کی ضروری نہیں، ہم نے کوانٹٹی نہیں بڑھانی، ہم نے کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے کوالٹی کو ملحوظ رکھ کے اس کے مطابق آپ نے انشاءاللہ تعالی اس کی جو پریکٹس ہے وہ کرنی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو اس میں اعرابیں ہیں وہ کس طریقے سے لگانی ہے۔ زبر آپ سے کہا تھا کہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم جو جزم ہے یہ بھی ایک جزم ہے جو میری پچھلی ویڈیوز میں آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو جزم ہے یہ پورے قط کی نہیں آئے گی، یہ اتنی ہی تشکیلات کی طرح آئے گی جتنی کہ آپ باقی تشکیلات دے رہے اس میں۔ اب آپ اس میں یہاں پر میں آپ کو اس کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں، اور آپ کو اس کی جو ڈویژن ہے، جو اس کی قط ہے، جو اس کی ڈائمنشن ہے، جو اس کی میجرمنٹ ہے، وہ بھی آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو جائے بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی۔ اور ویسے بھی اللہ کے ذکر سے تو ویسے بھی آسانیاں اور بڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے نوازے اور کسی بھی تکلیف سے اللہ کریم ہمیں بچا کے رکھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چونکہ یہ دیکھیے یہ تو 1.5 قط میں نا تمام جو ہے اس کے تاج وہ 1.5 قط ہے، الف 8 قط کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یہ دیکھیے تقریباً 4 قط پہ ہم نے یہ لام کو چھوڑ دیا ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پر آپ کو ایک چیز جو ہے وہ دیکھیے غور سے کہ واو جو ہے تقریباً یہاں سے پورا ایک گول دائرے کی مانند آئے گی۔ بس یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی سمجھا چکا ہوں، یہ میں آپ کو ٹیکنیکلٹیز اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح سے
کوئی پریشانی نہ ہو. یہ جو اس کے ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس جو ہے نا کہ دائرہ کہاں پہ ہے اور اسٹریٹ کہاں آنا ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر آپ نے آدھے قد کا فاصلہ دینا ہے، اور یہ فاصلہ جو ہے واؤ کا طولاً عرضاً 2 قد کا ہے. یہ دیکھیے یہ 2 قد ورٹیکل اور 2 قد ہی اس کی ویڈتھ ہوگی. ٹھیک ہے. الف بھی بالکل اسی طرح جس طرح پچھلا والا الف ہے. واؤ میں نیچے والی لائن سے یہاں 2 قد کا فاصلہ ہوگا. اور پچھلی تمام ہماری جو اس میں ویڈیوز میں کلاسز میں واؤ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4 قد کی ہوتی ہے یہاں سے. اور جب اسے اسٹریٹ لائن دیتے ہیں تو یہاں پر آدھے قد کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو یہاں سے اسٹریٹ لائن دیتے ہیں تو یہی فاصلہ دوبارہ پھر یہاں پر آدھے قد کا آ جائے گا. یہ دیکھیے اب آپ نے دیکھنا ہے ہم نے یہاں سے یہاں تک یہ جو آئین ہے اس کا فاصلہ 6 قد ہونا چاہیے. یہ دیکھیے 3 4 5 اور 6 قد کا فاصلہ. اور بالکل اس لائن کے باہر سے ہماری جو آئین ہے وہ 1.5 قد ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھا دیتا ہوں. آئین کے اس سرے سے 1.5 قد یہ باہر ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہاں سے یہ 2 قد کا فاصلہ ہوگا. اور جو یہ ہے 1 2 اور 3 قد ہوگی. اور اس کے باہر سے اس جگہ سے یہ فاصلہ 1 قد کا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب ہم یہاں سے لائن لگائیں گے اس پہ تو یہاں پر 1 قد کا فاصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے آدھا قد تقریباً یہ اس سے باہر ہے. اب ہم اسے جو اس میں کوئی کمی بیشی ہے اس کو بھی کریکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو اس کا مزید طریقہ جو ہے وہ بھی سمجھا دیتے ہیں. یہ دیکھیے گا یہ جو اس کی بناوٹ ہے اس میں بھی آپ نے اسی چیز کو خیال رکھنا ہے کہ یہ جو دائرہ ہے یہ کمپلیٹ رہے. یہ دیکھیے اس دائرے کو آپ نے مکمل رکھنا ہے. یہ دیکھیے یہ ٹھیک ہے. بالکل مانند واؤ، یہ واؤ میں بھی یہی دائرہ آئے گا. اور یہاں پر آپ نے یہ دیکھیے یہاں پر بھی یہاں آدھا قد کا جو ہے وہ دائرہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کی پریکٹس میں صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ اس آئین کا جو ڈویژن ہے، جو میئرمنٹ ہے، وہ آپ کی ایگزیکٹ آنی چاہیے. اس میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی بیشی نہ ہو، کیونکہ جو دائروں والے الفاظ ہوتے ہیں ان کو ایکول رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب وہ ایکول ہوتے ہیں تو خطاطی کی پریکٹس میں آپ کو خود سے ہی مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ زیادہ دل جمی سے اپنا جو ہے وہ مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آج کے اس سبق کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.